الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وتلك حجتنا، اور یہ ہمارا آرگومنٹ تھا. آتیناها إبراهيم، جو دیا ہم نے ابراہیم کو، على قومه، اس کے قوم کے خلاف. ٹھیک ہے. نرفع درجات من نشاء، اور ہم رفعت ادا کرتے ہیں درجات کے اندر، ہم لیولز میں ریز کرتے ہیں، ہم ڈگریز میں ریز کرتے ہیں انسانوں کو. من یشاء، جسے ہم چاہتے ہیں اسے، جو مستحق رفعت ہوتا ہے، جو مستحق رفعت ہوتا ہے، جو بلندی کا مستحق ہوتا ہے. ان ربک حکیم علیم، بے شک جو آپ کا رب ہے وہ بڑا حکمت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے. یہ آرگومنٹس کون سے تھے، ہے نا، جو وہاں پہ آ گیا ورشپ دا کریٹر ناٹ دا کریشن. کہ ابراہیم نے پہلے مشاہدہ کر دیا کس کا، مطلب کائنات کا. اس نے دیکھا سٹارز کی اور مون کی اور سن کی، اور جب اس نے دیکھا کہ ان سے میں تغیر ہوتا ہے، وہاں پہ چینج آ جاتی ہے، تو اس نے خود اندازہ کر دیا کہ یہ ڈپینڈنٹ کریچرز ہے، یہ ڈپینڈنٹ بینگس ہے، اور یہ ساتھ میں کہ کسی کنٹرول کے انڈر ہے، خود اپنے کنٹرول اختیار نہیں رکھتے. تو جو خالق ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ ہونا چاہیے مختار کل ہونا چاہیے، وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، وہ سمجھ ہونا چاہیے، وہ بے نیاز ہونا چاہیے، جو قرآن بولتا ہے. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا ابراہیم علیہ السلام. آ، ٹھیک ہے. یعنی توحید باری تعالیٰ پر یا توحید الہی پر ایسی حجت اور دلیل جس کا کوئی جو جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا، اور وہ بعض کے نزدیک یہ قول تھا. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ. آیا اس پہلے ہمیں کل کی یہ آیت، یہ دیکھیں یہ والی آیت کہ کیسے میں ڈر جاؤں اس سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان معبودان باطل کو، اور تم نہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تم ٹھہراتے ہو شریک کسی اور کو جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کر دی ہے. ما لم ينزل علیکم بھی علیکم سلطانہ. تو فأی الفریقین احق الامن، تو دو فریق میں سے کون زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کو سیکیورٹی مل جائے گی؟ شرک کرنے والا کہ موحد؟ موحد، سیدھی سی بات ہے. ان کو تم تعلمون، اگر تم جاننے والے ہو. ایسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تصدیق فرمائی اور کہا، اور وہ قول یہ تھا: الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. جن لوگوں نے ایمان لایا اور اس کو نہیں پھر مکس کر دیا ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ، تو ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں مراد کیا ہے؟ حدیث میں آ گیا بخاری کے اندر کہ یہاں پہ ظلم سے مراد بڑا ظلم ہے، یعنی کہ الشرک، ان الشرک لظلم عظیم. جو شرک ہے وہ بہت ہی عظیم جو ہے، کیا ہے؟ گناہ ہے، ظلم ہے. اس کے بعد ہم چلتے نیچے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے دیا اس کو اسحاق، ہبا کر دیا. ہبا ہو گیا بیسٹو کر دینا، عطا کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہاب. وہاب ہو گیا عطا کرنے والا. وَوَهَبْنَا، اور ہم نے عطا کر دیا، لہو اسحاق، اس کو اسحاق. کس کو؟ یعقوب. اس کو ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا اسحاق. یعقوب، پھر اسحاق سے کیا آ گیا بیٹا؟ یعقوب. پھر بنی اسرائیل، کیونکہ اسرائیل بولتے تھے یعقوب کو ہی. تو بنی اسرائیل کیا ہوتا تھا؟ یعقوب کیا اولاد. وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا، ہم نے نوح کو ہدایت دی. من قبل، اس سے پہلے، ہے نا، ابراہیم سے پہلے تھا نوح. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود، اور اسی کی ذریت سے، مطلب ابراہیم کی ذریت سے اسحاق، پھر یعقوب، پھر اس کے بعد داود و سلیمان و ایوب. ٹھیک ہے. من ذریت داود و سلیمان، ٹھیک ہے، و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون وکذالک نجزی المحسنین، اور ایسی ہی ہم دیتے جزا احسان کرنے والوں کو، ہم ریوارڈ دیتے ہیں. تو یہ آیت تھی. اچھا، یہاں پہ پہلے کیا آ گیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اس کو ہم نے اسحاق عطا کر دیا، یعنی کہ بڑھاپے میں اس کو ہم نے اسحاق عطا کر دیا. اس ٹائم اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے تھے. ٹھیک ہے. جبکہ وہ اولاد سے نا امید ہو گئے تھے، ان کو یہ ہوپ نہیں تھی کہ ان کو اولاد مل جائے گا. ٹھیک ہے. جیسے کہ سورہ ہود میں آ گیا، آیت نمبر 72 سے 73 ہم پڑھیں گے آگے انشاءاللہ.
پھر بیٹے کے ساتھ ایسے پوتے کی بشارت دی گئی اس کو، جو یعقوب علیہ السلام ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ اس کے بعد ان کی اولاد کا سلسلہ چلے گا، اس لیے کہ عقب پیچھے سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، کہ جو سلسلہ ان کا ہے وہ آگے چلے گا، کیونکہ یعقوب ہے نا، یعقوب، یعقوب عقب سے بنی ہے، عقب بولتے پیچھے کو، یعنی کہ اس کے بعد اور آگے اور آگے اور آگے نا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل سے کتنے پیغمبر آگے، بہت زیادہ، پھر لیکن اسماعیلی قبیلے سے اس کو نہ آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسحاق قبیلے سے نہیں آگے، وہ اسحاق یعقوب قبیلے سے نہیں آگے، وہ آگے اسماعیل قبیلے سے، ابراہیم کا اسماعیل ٹرائب سے، تو اس وجہ سے ہی پھر ایمان ہی لا دیا کہ انہوں نے، یہودیوں نے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کیوں نہیں آ گیا ہماری نسل سے، تکبر، انہوں نے ایمان نہیں لا دیا، حسدن انہوں نے ایمان نہیں لا دیا۔ سیکنڈ پوائنٹ جو یہاں پہ ہے نا، وہ ومن ذریته داود اور سلیمان، اس ذریت کا مرجع بعض مفسرین نے لیا نوح علیہ السلام کو لیا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ومن ذریته اور اس کی ذریت میں سے، بعض مفسرین بولتے ہیں یہاں مراد کون ہے، نوح علیہ السلام، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی اقرب ہے، کیونکہ وہی اقرب ہے، زیادہ قریب وہی ہے، یعنی یہاں پہ نوح، پھر آگیا وہ ہدینا نوح ہدینا من قبل ومن ذریتی، اور اس کی ذریت میں سے، بعض بولتے ہیں اس سے مراد نوح علیہ السلام ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان کو، نا داؤد سلیمان کو، اور بعض نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ مرجع لیا قرار اس کا، یعنی کہ جو ذریت ہی ہے، his descendants، مطلب کس کے descendants آف ابراہیم، من ذریت ابراہیم، اس سے مراد ہے اس ہی سے، ٹھیک ہے، کچھ لیتے ہیں وہ ترجمہ اور کچھ لیتے ہیں نوح کا ترجمہ، بعض مفسرین، ٹھیک ہے، اس لیے ساری گفتگو کے ضمن میں ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے ضمن میں ہو رہی ہے، کیونکہ ساری جو گفتگو ہے وہ کنٹیکسٹ آف ابراہیم علیہ السلام میں ہو رہی ہے کہ نہیں، تو بولتے ہیں ذریت ہی سے کوئی مراد ہے ابراہیم علیہ السلام خود بخود، لیکن اس صورت میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر اس فہرست میں نہیں آنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ذریت ابراہیم علیہ السلام جو ہے میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے بھائی ہارون بن آزر کے بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹیجے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے، مطلب جو تھے نا یہ لوط علیہ السلام، وہ تھے ہارون علیہ السلام کے کیا، کے بیٹے تھے وہ، یعنی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے تھے، مطلب کیا ہو گیا، مطلب بھتیجے اس کو ہوتا ہے نا شاید، ہاں بھتیجا، اور ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کے باپ نہیں، چچا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ لوط علیہ السلام کی چچا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بطور تغلیب انہیں بھی ذریت ابراہیم میں شمار کر لیا، بطور تغلیب یہاں پہ انہیں بھی شامل کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیچے دیکھیے یہاں پہ، وزکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس سارے صالحین میں سے تھے، اور بھی آگے دیکھیں، وہ اسماعیل والیسع و یونس و لوطا وکلا فضلنا علی العالمین، اسماعیل الیسع اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، پیغمبر تھا، یونس، لوط، اور یہ ساروں کو ہم نے فضیلت دی عالمین کے اوپر، تو مسئلہ ہے کہ یہاں پہ لوط بھی آ گیا نا، حالانکہ لوط جو تھے علیہ السلام وہ ابراہیم کے ڈائریکٹ نسل میں سے نہیں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی، یعنی کہ ان کے جو ہے ہارون علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی کہ وہ تھے بھتیجے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے، لیکن بطور تغلیب انہیں بھی شامل کر دیا گیا کہ وہ بھی غالباً اس میں آ جاتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال قرآن مجید میں ہے، جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اولاد یعقوب علیہ السلام کے آبا میں شمار کیا گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کی آبا میں شمار کر دیا ہے، حالانکہ یعقوب، اسماعیل، اسحاق الگ الگ تھے، پھر اسحاق سے آ گیا یعقوب، لیکن کو شمار کر دیا ایک میں ہی، جبکہ وہ ان کے چچا تھے، ہے نا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ یعقوب علیہ السلام کیا تھے، چچا تھے، ہے نا، چلتے ہیں اب نیچے، تھرڈ پوائنٹ یہاں پہ ایک اور آ گیا، اچھا ٹھیک، پھر یہاں پہ ایک اور پوائنٹ آ گیا نا، یہاں پہ جہاں پہ آ گیا نیز، زکریا، یحییٰ اور عیسیٰ کے بارے میں جو آ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس لیے کیا گیا، حالانکہ ان کا باپ نہیں تھا، ٹھیک ہے، کہ لڑکی کی اولاد بھی ذریت رجال میں ہی شمار کی ہو جاتی ہے نا، لڑکی کی اولاد بھی کس میں شمار ہو جاتی ہے، ذریت رجال میں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت حسن و حسین، حضرت حسن اپنی بیٹی فاطمہ کے صاحبزادے کو اپنا بیٹا فرما دیا، ہے نا، کیونکہ
جو آپ سے سمے آپ نے فرمایا ان نبنی ہاذا، میرا بیٹا یہ حسن، کیا فرمایا؟ میرا بیٹا یہ حسن، حالانکہ ان کا اپنا بیٹا نہیں تھا۔ تو اس کا مطلب ہو گیا جو ہوتی ہے نا، مطلب لڑکیاں جو ہوتی ہے ایک مرد کو، وہ لڑکیاں جو ہوتی ہے وہ بھی ذریت رجال میں ہوتی ہے کیا؟ شامل۔ عورتیں جو ہوتی ہے وہ ذریت رجال، مردوں کی ذریت میں ہوتی ہے شامل، شامل، ٹھیک ہے، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں شامل ذریت رجال کے اندر، کیونکہ آپ سے فرمایا ایک بار ان نبنی ہذا سید، جو میرا یہ بیٹا حسن رضی اللہ عنہ یہ سردار ہے، وَلَعَلَّ اللَّهُ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے امید ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس سے وہ کام لے گا حسن رضی اللہ عنہ سے، کہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین، کہ دو بڑی گروہ، دو بڑی جماعتوں کے درمیان میں صلح کروا دے گا، ٹھیک ہے، من المسلمین، جو جماعتیں مسلمانوں میں سے ہوں گی۔ وہ جماعتیں کون سی تھی؟ جب ہوگی جنگ معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں، پھر اینڈ پہ کیا ہو گیا؟ حسن رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جو ہے دستبرداری اختیار کر دی حکومت سے، انہیں اور صلح سے انہیں کام لے لیا، اس کے بعد لڑائی ختم ہو گئی تو انہیں صلح کر دیا۔ اور آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا آپ نے کہ میرا جو بیٹا ہے یہ حسن، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان میں اتفاق کروا دے گا، یعنی کہ وہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین، کہ دو عظیم جماعتوں کے درمیان میں صلح ہو جائے گا، اور ویسا ہو بھی گیا بعد میں، یہ صحیح بخاری کے اندر آ گیا کتاب صلح کے اندر۔ اور یہاں پہ آ گیا من المسلمین، یعنی کہ جو دو جماعت تھی وہ مسلمانوں میں سے ہی تھی۔ اس کے بعد ومن آیا آبائہم، اور ان کے باپوں میں سے، باپ داداؤں کو، ٹھیک ہے، وذریاتہم، اور کچھ اولاد ان کو، واخوانہم، اور کچھ بھائیوں کو، وجتبیناہم، اور ہم نے ان کو چوز کیا۔ مجتبی کس کو بولتے ہیں؟ مطلب رسول مجتبی، مطلب چوزن رسول، اجتبا بولتے ہیں چننے کو، وجتبیناہم، اور ہم نے ان کو چن لیا، ہم نے ان کو مقبول بنا لیا، وہدیناہم، ان کو ہم نے ہدایت دی، راہ راست پر ان کو چلایا ہم نے، الی صراط مستقیم، ان کو ہم نے صحیح راستے کی اور چن لیا، اور صحیح راستے کی اور رہنمائی کر دی۔ اجتبیناہم کا مطلب ہوتا ہے ان کو ہم نے چن لیا، ان کا ہم نے انتخاب کر دیا، ان کو ہم نے چوز کر دیا، چن لیا، اور وہدیناہم، ان کو ہم نے رہنمائی کر دی، الی صراط مستقیم، صحیح راستے کی اور، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ آبا سے اصول اور ذریت سے فروع مراد ہے، یعنی ان کے اصول و فروع اور اخوان میں بھی بہت سو کو ہم نے مقام اجتبا، یعنی کہ چوز کرنا، اور ہدایت سے نوازا۔ اجتبا کی معنی ہوتے ہے چن لینے کی، اور اپنے خاص بندوں میں شمار کر لینا، اور ان کے ساتھ ملا دینا، ٹھیک ہے، جہاں پہ نا وہ اجتبینا، ان کو ہم نے چوز کر دیا۔ اجتبا بولتے ہیں کس کو؟ چن لینے کو اور اپنے خاص بندوں میں شمار کرنے کو، یا ان کے ساتھ ملانے کو، جیسے عرب بولتے جببت الماء فی الحوض، کیا بولتے ہیں؟ جببت الماء فی الحوض، جببت، جبئی تو کیا، جبیت الماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی کو جو ہے ملا دیا، جبیت الماء فی الحوض، کون سا سورہ ہے وہ آیت؟ یہاں لکھا نہیں، یاد دیکھیے سورہ انعام آیت نمبر 87 ہے یہ۔ عرب بولتے کیا؟ جببت الماء فی الحوض، میں نے حوض میں پانی کو جمع کر دیا یا ملا دیا۔ بس اجتبا کا مطلب کیا ہوگا؟ اپنے خاص بندوں میں ملا دینا، ہے نا، وجتبینہ، ان کو ہم نے ملا دیا اپنے خاص بندوں کے اندر، چوز کر دیا ان کو ہم نے۔ اور استفا ہے نا، جیسے بولتے ہیں مصطفیٰ، رسول مصطفیٰ، رسول مجتبیٰ، مصطفیٰ بولے اس کو چنا ہوا ہوگا وہ بھی۔ استفا جو ہے تخلیص اور اختیار بھی اس معنی میں مستعمل ہے، یعنی کہ یہ استفا کے معنی میں مستعمل ہے، اجتبا یعنی استفا، چن لینا۔ اس کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ مفعول کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ، ہے نا، استفا یستفی، مصطفی مصطفیٰ، ایسے بنتا ہے استفا۔ اس کو عربی آتا ہوگا وہ سمجھ پائے گا، باقی نہیں سمجھ پائیں گے، ٹھیک ہے۔ یا مخلص اور مختار ترجمہ ہوتا ہے اس کا، مخلص، مختار، سنسیئر، ٹھیک ہے، اس لحاظ سے یہاں پہ ہم ترجمے دیکھتے ہیں جو اس کے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ سمجھ بھی نہیں آ جائے گا اتنا عربی تو ضروری نہیں ہوتا ہے، مطلب میں بولتا ہوں سب کچھ ہوتا ہے، بول سکتا ہوں، میں نے ضروری ہوتا ہے کہ ہر پوائنٹ سے یاد رہنا چاہیے، نہیں، میں بولتا ہوں سارے پوائنٹس، کیونکہ کچھ کو ہو جاتے ہیں بیسک پوائنٹ، کچھ کے لیے ہوں گے وہ بھی بیسک پوائنٹس، کچھ کے لیے ہوں گے سب کچھ بیسک ہی، تو میں اس لیے چاہتا ہوں زیرو سے لیول لیول میں کرتا ہوں اپ پھر بھی۔
اچھا، ومن آبائہم و ذریاتہم، اس کے بعد ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اور وہ ہدایت کرتا ہے اس سے جسے وہ چاہتا ہے اسے، من عبادی، اپنے بندوں میں سے، ولو اشرکو، اور اگر انہوں نے بھی شرک کر لیا ہوتا، بفرض محال، اگر ہم فرض کر لیں گے، مان لیں گے، اگر انبیاء نے بھی شرک کر لیا ہوتا، اسی نوح علیہ السلام جو ہے، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، ذوالکفل، یسع، یحییٰ، اگر ان سب نے شرک کر دیا ہوتا، ولو اشرکو لحبط عنہم، ہم برباد کر دیتے، ہم ورتھ لیس بنا دیتے ان سے، ما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے عمل کر دی ہوتی۔ بفرض محال اگر انبیاء بھی شرک کرتے، ان کے سارے اعمال اکارت، تباہ اور برباد اور ورتھ لیس ہو جاتے، ان کو ہوا منثورہ، اڑتی ہوئی گرد بن جاتی ان کے اعمال کو۔ اندازہ کریے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کہ سارے اعمال کو ملٹیپلائی زیرو سے، ایز اف انسان نے کچھ عمل ہی نہیں کیے پوری زندگی، جو شرک میں مبتلا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے۔ ٹھیک ہے، جو یہ آیت ہے نا کہ یہاں پہ اس نے کچھ لکھا ہے اس کے بارے میں، اس نے یہاں پہ اس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ولو شاء، ہاں، دیکھیے 18 انبیاء کے اسماء گرامی ذکر کر کے 18 انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے اوپر لیے، وہ بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے، جس طرح دوسرے مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، سورہ زمر آیت نمبر 25، لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بفرض محال اگر آپ نے بھی شرک کر دیا، لیحبطن عملک، ہم آپ کے بھی اعمال ختم کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، اکارت کر دیں گے، ورتھلیس قرار دیں گے، تباہ کر دیں گے، برباد ہو جائیں گے سارے اعمال آپ کے۔ حالانکہ پیغمبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے، میں اس سے بول رہا ہوں بفرض محال، بفرض محال اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ، ٹھیک ہے، بفرض محال ہے، امپاسبل ہے یہ فرض کرنا بھی، لیکن میں بولتا ہوں پھر بھی مطلب سمجھنے کے لیے قرآن کی جو آیت ہے، مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کر دینا ہے، کہ انبیاء بھی نہیں بچیں گے اگر انہوں نے بھی شرک کر دیا، ان کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو تم سب لوگ بچ جاؤ برے اعمال کرنے سے۔ مانیے آپ، اگر ٹیچر جو ہے وہ ٹیوشن میں بچوں کو مار رہا ہوتا ہے، کچھ بچوں کو، کچھ کو نہیں مار رہا ہوتا ہے، اب جن کو وہ نہیں مارتا ہے نا، بعض اوقات وہ اچھا پڑھتے بھی نہیں، ان کو وہ مارتا نہیں ہے، اور وہ بولتا ہے کل جو اچھا، کل سے کل میں ہر ایک کو ماروں گا، چاہے آج سے کسی نے مار کھائی یا نہیں، کل ہر ایک کو مار پڑے گی، نہیں وہ بولے گا کل ان کو تمہیں بھی مار پڑے گی، مطلب تم لوگ، مطلب کچھ اچھے بچے ہوتے ہیں اگر وہ بعض اوقات اچھا پڑھتے بھی نہیں ہے، ٹیچر بولتا ہے چلو کوئی بات نہیں آج میں چھوڑ دیں گے، لیکن اب اگر ٹیچر بولے گا اچھے بچوں سنو میری بات، کل تم بھی نہیں بچو گے ایگزام مار کھانے سے، تو مطلب کیا ہو گیا، وہ بولیں گے نا جب یہ نہیں بچیں گے ہماری تو بات ہی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی جب ہمیں کہا جا رہا ہے کہ انبیاء بھی نہیں بچیں گے شرک کرنے کے بعد، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تو ہماری تو بات ہی نہیں ہے، کیا ہو جائے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کس کے لیے، تاکہ ہم خطرناک ہی سمجھے، ہم ہولناک ہی سمجھے، ہم جو ہے ہلاکت انگیزی سمجھے، ہم ہلاکت خیزی سمجھے شرک کی، اور اس سے ہم اجتناب کر جائیں اسی وجہ سے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے، والحکمہ، اور ان کو ہم نے حکمت عطا کی ہے، حکمہ، ججمنٹ نا، ججمنٹ فیصلہ کرنے کے مطلب ایبلٹی، والنبوت، اور نبوت عطا کی ہے ان کو، فإن یکفر، اگر وہ کفر کریں گے، بہا، اس کے ساتھ، ہؤلاء، یہ سارے، فقد وکلنا به قوما، تو بتحقیق ہم نے یہ لوگ فقد وکلنا بها قوما، یہ لوگ نبوت کا انکار کریں گے تو ہم نے ان کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے جو ان کے منکر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ نا وکلنا توکل سے بن گیا ہے، توکل بولتے ہیں کس کو، کسی کو اپنا معاملہ انٹرسٹ کر دینا ہے نا، توکل بولتے ہیں کسی کے سپرد اپنا معاملہ کر دینا، ٹھیک ہے، نہیں بولتے نا وکیل، یہ وکیل کیا کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں کارساز اردو میں، وکیل کو، میں بولتا ہوں وکیل کو میری بات آگے پہنچاؤ تمہیں بات کرنی ہے، تو ہم کارساز کرتا ہے وہ، مطلب ہم سپرد کرتے ہیں معاملہ وکیل کو،
تو توکل ہے نا، توکل، وہ وکل یوکل، اس بن گیا وکل یوکل موکل موکل، توکل ہے نا. نہیں، توکل یتوکل متوکل متوکل توکل. لیکن وکل یوکل سے بن گیا اس کا اصل روٹ فارم. تو وکل یوکل بولتے ہیں انٹرسٹ کرنے کو، اپنا معاملہ سپرد کرنے کو. فقط وکلنا بیہا قوما، تو بتحقیق انٹرسٹ کر دیا اس کے ساتھ قوم نے، لیسوا بیہا کافرین، جن نے جو کفار نہیں تھے اس کے ساتھ. یعنی کہ ہم نے ان کے لیے ایسے بہت سے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو ان کے منکر نہیں ہیں، جو ان کے منکر نہیں ہیں. آ، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا کہ یعنی ان سے مراد مہاجرین اور انصار ہے، اور قیامت تک آنے والے ایماندار ہے. اگر تم لوگ کفر بھی کر دو گے، ایمان والے پھر بھی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے ہیں جو توکل کر وی ہیو انٹرسٹ، جو اللہ تعالیٰ نے انٹرسٹ کر دی ہے. کچھ لوگ ایسے جو کافر نہیں ہوتے اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، پروفٹہوڈ کے ساتھ، ان سب چیزوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ، آخرت کے ساتھ، تمام ایمانیات کے ساتھ. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، کیا لکھا ہے؟ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، تو ان کی ہدایت کو تم فالو کرو. فَبِهُدَاهُمْ، اب یہ اصلی میں ہے فَبِهُدَاهُمْ، ان کی ہدایت کو اقتدے، تو ان کی پیروی کر، تو ان کی اقتدا کر. اقتدا بولتے ہیں پیروی کرنے کو. کس کو بولتے ہیں؟ پیروی کرنے کو اقتدا. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیجئے میں تمہیں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، کوئی ریوارڈ نہیں مانگتا ہوں. ٹھیک ہے. ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، یہ صرف ایک نصیحت ہے تمام عالمین کے لیے. قرآن دیکھیے، مطلب کیوں بلاتے آسم کسی کو اپنے ریلیجن کی ہو جب انہیں اگر خود بنایا ہوتا وہ، نعوذ باللہ. تو وہ چاہتے نا کچھ ریوارڈ دنیا سے. اس لیے انبیاء بار بار بولتے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے. تو یہ سنسیئرٹی، یہ اخلاص تو انسانوں کو لاتا ہے اسلام کی اور، ورنہ کیا لگے گا اسلام کی اور، ہے نا. تو یہی اخلاص ہی انسان کی اور اسلام کی اور دعوت دیتا ہے لوگوں کو، یہی اخلاص. کیونکہ انبیاء کچھ نہیں چاہتے سچ میں لوگوں سے، ہم سے بس یہ کہ ہم اللہ کی اور نزدیک جائے. انہیں کا اپنا کچھ چاہیے ہوتا ہے فائدہ نہیں. وہ بار بار بولتے قل لا اسألکم علی اجرا ان ہوا الا ذکر للعالمین. ایسے لکھتے ہیں نا کچھ علماء کی نعوذ باللہ، اگر مان لیا جائے کہ آسم جو فالس پروفٹ تھے، وہ پروفٹ نہیں تھے، انہوں نے خود بنا دیا سب کچھ کنسپٹ، قرآن وغیرہ سب کچھ انہوں نے خود کہہ دیا سب کچھ. لیکن اگر وہ ہوتے ایسے تو کیوں اتنی خطرناک لائف جیل دیتے؟ مطلب کفار کی پرسیکیوشن، ایل ٹریٹمنٹ، پریشانیاں، مصیبت، کبھی یہودیوں کی طرف سے آزمائشیں، کبھی کفار کی طرف سے آزمائش، سازشیں، جنگ، مطلب مر جانا، اپنے رشتہ دار مر جانا، اپنے قریبی چچا مر جانا. مطلب کیوں اتنا وہ کرتے سفر اس چیز کے لیے؟ اور ان کو چاہتے، ان کو کہا بھی عرب کے لوگوں نے ہم آپ کو بیسٹ سے بیسٹ سردار بنا دیں گے، ہم آپ کو پورے جو یہ جزیرے عرب ہے، جو سب خوبصورت جو عورت ہوگی اسے نکاح کرا دیں گے ہم آپ کو، اگر آپ اس لیے چاہتے ہو. اگر آپ کے غرض کچھ اور ہے، اقتدار ہے، ہم آپ کو سردار بنا دیں گے اپنا، لیکن آپ چھوڑ دو یہ دعوت. انہیں مان دیا نہیں. انہیں کہہ دیا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ پہ رکھو گے سن کو اور بائیں ہاتھ پہ رکھو گے مون کو، میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا اپنی دعوت کو. تو یہ کیسے ان کو آ گیا یہ چیز؟ تو یہی کہتا ہے انڈیکیٹ ایمان کیوں، اس کو بولتے ہیں ایمان. ایمان میں انسان چاہتے ہیں ان لوگوں سے کچھ چیزیں، نہ پیسے، نہ کچھ، نہ عزت، کچھ بھی نہیں. وہ بس اپنا کام کر رہا ہوتا ہے. تو یہی انبیاء کا شیوا تھا کہ وہ بولتے تھے ہمیشہ. ہم پڑھیں گے بار بار قرآن میں والی آئی تھی قل لا اسألکم علیہ اجرا. اب جو نا سورج جتنی بھی آپ سورج آ جائیں گے نا، 7th 8th، یعنی آپ 9th 10th پارا سے 10th 12 13 14 15 16 17 تک، وہاں پہ صرف انبیاء کے تذکرے آ جائیں گے، صرف انبیاء کے تذکرے آ جائیں گے. اس کے بعد جو پارے ہیں وہاں پہ ربوبیت کے بارے میں آ جائے گا. یعنی آپ 18 19 20 21 اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اسماء و صفات کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سا. جہنم کے بارے میں آئے گا، جنت کے بارے میں آئے گا. پھر جو آگے چلیں گے نا ہم، پھر اور آئے گا جہنم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں یہاں پہ آتا ہے. یعنی ابھی ابھی آئے گا یہی 7 پارا سے لے کے 16 17 پارا تک. تو یہ ہم پڑھ رہے تھے. یہ کیا تھی؟ اچھا، ان ہو الا ذکر للعالمین. ٹھیک ہے. آ، یہاں پہ کچھ پوائنٹس میں مس ہو گئے. یہاں پہ دیکھیے فبہدہ یعنی اس سے مراد انبیاء مذکورین ہیں. ان کے اقتداء کا حکم دیا گیا کہ تم کو اقتداء کرو، ان کو فالو کرو تم. یعنی فبہدہ مقتدہ، اقتداء بولتے ہیں فالو کرنے کو.
اور ان احکام و شرائع میں جو منسوخ نہیں ہوئے ان پہ عمل کر دو، جو منسوخ ہوئے ان پہ عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اصول دین تمام شریعتوں میں ایک ہی رائے ہے، گو شرائع اور مناہج کچھ کچھ اختلاف میں کچھ کچھ اختلاف رہ گیا ہے، مطلب اصول دین جو نا، مطلب دین کی جو پرنسپلز ہے وہ تمام شریعتوں میں سیم رہے، دین کے پرنسپلز ہے کہ نہیں، پرنسپل تو سیم ہی رہتے، بس شرائع اور مناہج کچھ شریعتیں چینج ہوئی ہے بعد میں نا، کچھ رولز چینج ہوئے، یا مناہج میتھڈالوجیز چینج ہوئی ہے، اس میں کچھ اختلاف رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، شارع اللہ تعالیٰ یہ نا، اس نے ہم پہ شریعت کو، شریعت سازی اللہ تعالیٰ نے کیا، اس نے بنا دیا شریعت کو جس کی اس نے وصیت کی تھی نوح کو، یعنی کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، آپ مانیے روزہ، ایسی توحید، یہ پہلے امتوں میں بھی تھا، یہ سب چیزیں، باقی جو ہے کچھ کچھ چیزیں جو ہے وہ پرانی امت میں حرام تھی، ہم میں حلال ہے، فار ایگزامپل چرتا حرام یہودیوں پہ، ہم پہ کیا ہے، حلال ہے، ایسے کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے مطلب اس میں چینج آ گئی ہے، اور وہ آتی بھی ہے مطلب سیاق کے اعتبار سے، سیاق کیسے، کنٹیکس کیسے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس ٹائم پہ کون سی رولنگ جو ہے رکھنی ہے، کس ٹائم کون سی رولنگ نہیں رکھنی ہے، لیکن کوئی رولنگ جنرل رولنگ ہوتی ہے جو چینج نہیں ہو جاتی ہے، جیسے ہم نے کہا وہ کون سی رولنگ تھی، توحید وغیرہ، وہ تو چینج نہیں ہو سکتا، وہ تو اصول الدین ہے، تو اصول الدین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہا ہے، یہ بات بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اصول الدین تمام شریعتوں میں ایک ہی رہ گیا ہے، میں تیز بولتا ہوں، میں نے کل کہا تھا نا وہ تھوڑا، میں شاید ایک ساتھ بولتا ہوں سب کچھ اچھا اس کے بعد مطلب اتنا آسان نہیں تفسیر پڑھنا، بتا ایک پوائنٹ پڑھنا پڑتا ہے، اس لیے کلاس میں شاید کم آ جاتی ہے، مطلب تھوڑا خوشک بھی ہے نا یہ، خوشک نہیں مطلب اس میں انسان کو برین سیل زیادہ استعمال کرنی پڑتی ہے سچ میں، مطلب ایک پوائنٹ پہ دیکھنا پڑتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو گیا، اس کا مطلب کیا ہو گیا، ہے نا، ترجمہ پڑھنا آسان ہے اولئک الذین، لیکن مسئلہ ہے پھر بڑا یہ تھوڑا یہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس میں دماغ بہت استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، سیکنڈ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا کہ وہ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے، ٹھیک ہے، ریمائنڈر ہے، تو جہان والے اس سے نصیحت حاصل کریں گے، بس یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کر دے گا، اور ضلالت کی پکنڈیوں سے نکال کر ایمان کی صراط مستقیم پہ گامزن کر دے گا، بشرطیہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تب، ورنہ دے دائے کور کو نظر کیا کیا دیکھا والا معاملہ ہوگا، مطلب ان شارٹ نصیحت تو وہ حاصل کرے گا نا جو اس کی اور آ جائے گا، وہی ان ہی اللہ ذکر العالمین، یہ ورنہ تمام ورلڈس کے لیے نصیحت ہے، لیکن ایکسپلور کرنا ہے انسان کو لائف میں، تب جا کے وہ قرآن کو ایکسپلور کرنا ہے، تب جا کے وہ ہدایت پا سکتا ہے، وداؤٹ ایکسپلورنگ دا قرآن ہدایت کیسے پا سکتا ہے، وہ کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں انسان سے کہ وہ ہدایت پہ آ جائے گا وداؤٹ ایکسپلورنگ دا قرآن، اس لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں ہر دن انشاءاللہ، آمین آمین، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہمیشہ اچھی صحت سے نوازے، اچھے ایمان سے نوازے آپ کو، انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجیے گا میرے لیے۔ آیت نمبر 91 وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہیں نہیں کر دیا اللہ تعالیٰ کی قدر اتنی جتنی اللہ کی قدر کرنا حق تھا، اللہ تعالیٰ کا جتنا اللہ تعالیٰ مستحق تھا قدر کرنے کا، اتنا انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کرتی، وما قدر اللہ حق قدر، قدر بولتے کشمیری میں، یعنی اگر میں قدر ہی کہاں، میں کرنے میں کہاں قدر ہی بولتے ہیں نا ایسے کشمیری میں، تو قدر بولتے کس کو، مطلب اپریز کرنے کو، وما قدر اللہ حق قدر، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتی جتنا اللہ تعالیٰ مستحق تھا قدر کرنے کا، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اذ قالوا، جب انہوں نے یہ کہا ما انزل اللہ علی بشر، کہ نہیں نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی لو انسان پہ، من شیئن، یہ بات سمجھیں گے اس کا مطلب کیا ہو گیا، دیکھیے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو بولے گا کہ ما انزل اللہ علی بشر، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بشر انسان پہ نازل نہیں کر دیا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرتا نہیں ہے، کیسے، وہ بولتا ہے جس ذات نے کائنات بنا دی ہے، میں اسے مانتا ہوں ہاں کائنات بنا دی ہے ذات نے، لیکن وہ بولتا ہے کہ اس نے کوئی میسج سینڈ نہیں کیا اس دنیا میں، وہ ایسے بولتا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی ایپ جو ہی بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ ایپ نکالتا ہے کہ اس نے ہمیں ایسے پیدا کر دیا کہ اس نے ہمیں انسٹرکشنز اور مینولز دیے ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیسے یہاں جینا ہے،
لیکن ہمارا ایمان کیا ہے؟ جس ذات نے ہمیں پیدا کر دی ہے اس نے اپنی میسج بھی یہاں بھیجی ہے، اور بھیجی ہونی چاہیے، اٹس اے لاجیکل نیسیسٹی۔ اگر ہمیں ایک وزڈم والے، حکمت والے رب نے پیدا کر دیا ہے جو حی ہے، تو لاجیکل نیسیسٹی یہ ہے، تقاضا بن جاتا ہے یہ چیز کہ یہ بات اس بات کی متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کر دی ہوگی۔ تو جو شخص بولتا ہے کہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر کی من شیء، اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی nothing has اللہ تعالیٰ revealed on human beings، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتی۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آیتیں سمجھاتا ہے نا، قل من انزل اللہ انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ کہہ دیجئے کون لے کر آ گیا وہ کتاب جو لے کے موسیٰ آ گیا، اس میں تھی تصدیق عیسیٰ کی، ٹھیک ہے، موسیٰ کی، سوری عیسیٰ پہلے کون آ گیا؟ موسیٰ، عیسیٰ اسلام پہلے نا، موسیٰ پھر آگے عیسیٰ اسلام، تو وہی، پھر جو عیسیٰ کی کتاب ہے انجیل، اس میں تھا تذکرہ کس کا؟ موسیٰ کا، پھر جو قرآن ہے اس میں تذکرہ ساروں کا ہے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، آپ کہہ دیجئے کس نے نازل کر دی وہ کتاب جو لے کے موسیٰ آ گیا؟ نورا و ہدن للناس، جو نور اور ہدایت ہے لوگوں کے لیے، کون؟ تورات۔ تجعلونہ قراطیس، تم اس کو بناتے ہو پارچمنٹس، وہ پیج بڑے بڑے، قراطیس، تجعلونہ قراطیس، تم بناتے ہو اس کو پارچمنٹس، تبدونہا، یو ڈسکلوز سم آف اٹ، تم چھپاتے ہو کچھ، سوری مطلب یہ کرتے ہو، تم مطلب ظاہر کرتے ہو، ڈسکلوز کر دیتے ہو، مطلب ظاہر کر دیتے ہو، ڈسکلوز یعنی کہ ناٹ کلوز، کوئی بندہ ہے وہ کھول دینا، ٹھیک ہے، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اس چیز کو، وہ تخفون کثیرا، اور تم چھپاتے ہو بہت کچھ، وعلمتم، اور تم سکھائے گئے، ما لم تعلموا، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے، انتم، تم، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے باپ دادا، قل اللہ، آپ کہہ دیجیے اللہ تعالیٰ جو ہے، ثم ذرہم، آپ کہہ دیجیے قل اللہ، اللہ نے اس کو ریویل کر دیا قرآن کو، ثم ذرہم، پھر ان کو چھوڑ دیجیے، فی خوض یلعبون، وہ اپنے ڈسکورس میں، اپنے وہ وین اور فضول باتوں کے اندر، وین ٹاکس میں، فضول باتوں کے اندر، استہزاء، استخفاف دین کے ساتھ کرنے کے معاملے کے اندر، دین کا مذاق بنانے میں کے معاملے کے اندر، دین کو لائٹ لینے کے معاملے کے اندر، یلعبون، وہ کھیلتے رہیں گے اس میں، وہ مذاق کرتے رہیں گے کہ اس نے خود کتابیں کر دی ہے، یہ ویسا ہے، وہ ہے، یہ کاہن ہے، جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ میں تیز بولتا ہوں، میں سوچتا ہوں شاید تیز نہ بولتا ہوں، مجھے آہستہ بولنا چاہیے، میں ایک ساتھ بولتا ہوں۔ ویسے مجھے پسند تیز پڑھانا نہیں، میں ہوتا ہوں بور جو کوئی آہستہ پڑھاتا ہے، اس لیے آ، مجھے ہونا چاہیے تیز تیز سب کچھ، میں اتنا آہستہ پڑھاتا ہوں اس ٹائم میں، مطلب اصل میں بہت تیز پڑھاتا ہوں ایسے، اب میں خود کو بنا رہا ہوں کیا، آدھی آہستہ پڑھانے کا۔ آیت نمبر 91، ٹھیک ہے، کہاں پہ گیا آیت نمبر 91؟ اچھا یہاں پہ، دیکھیے، اور ان لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنا تھا، کرنا واجب تھی، ویسی قدر نہیں کرتی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی، جبکہ یوں کہہ دیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی ہے۔ آپ یہ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی ہے جس کو موسیٰ لائے تھے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ نور ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے لیے ہدایت ہے نا، نوراً وہدی للناس، تجعلونہ قراطیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کو تم نے ان متفرق اوراق میں رکھ دیا ہے، قراطیس نہ پیجز میں، پارچمنٹس میں، اوراق مطلب پیجز میں رکھ دیا ہے، رکھ چھوڑ دیا ہے، جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور بہت سی باتوں کو چھپاتے ہو، اور تم کو بہت سی ایسی باتیں بتائی گئی جن کو تم نہیں جانتے تھے، ہے نا، وہ علم تم، تمہیں وہ چیزیں بتائی گئی، ما لم تعلم، جو تم نہیں جانتے تھے، انتم ولا آباؤکم، نہ تم اور نہ تمہارے بڑے، آپ کہہ دیجئے قل اللہ، اللہ تعالیٰ، ثم نے یہ نازل کر دیا، ریویل کر دیا، ثم ذرہم، پھر چھوڑ دیجئے، فی خوض یلعبون، وہ اپنے خرافات میں کھیلتے رہنے، ان کو اپنے خرافات میں کھیلتے کھیلتے رہنے دیجئے، اپنے ڈسکورس میں، اپنے فضول باتوں کے اندر، اس کے بعد یعنی کہ کسی کو نہیں کرنا ہے پریشرائز، ایمان لاؤ، یہ ہے وہ ہے، اتنا نہیں ٹینشن ہونا چاہیے، انسان کو ایک بات دعوت دی، مان رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں مان رہا ہے دفعہ جاؤ، مطلب ایسا نہیں کرنا ہے، مطلب میں بول رہا ہوں کہ جب لگتا ہے کہ وہ سنے گا نہیں، اس کو بولتے ہیں نا کشمیر میں، وہ بولتے ہیں کوکر بروک دس چھکن موقع کی ہیں، میرے پاس مانی اب ڈائمنڈ چھوٹے چھوٹے ہیں، میں ڈر رہا ہوں مرغے کے سامنے ڈائمنڈس، وہ ڈائمنڈس دیکھ کھا لے گا، اندر رہے گا پیٹ میں ڈائمنڈ، کھا لے گا ڈائمنڈ کو، نا، کیونکہ اٹ ڈزنٹ نو دا ویلیو آف ڈائمنڈ،
حالانکہ ڈائمنڈ یہ نا وہ چیز، اس لیے قرآن وہاں بولے ہیں جہاں پہ اس کی ویلیو ہو جائے گی، جہاں لگتا ہے کہ لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں، ان کو کیا بولیں گے اسلام کے بارے میں، تو وہاں بولنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جب پتہ ہی نہیں ہے فائدہ نہیں ہے تو بولیں گے کیوں؟ جیسے قرآن کیا ہے یہ جواہر ہے، جواہرات ہے، یہ موتی ہے، تو اگر ہم بولیں گے اس انسان کو جو قرآن کی قدر نہیں کرتا ہے، اس کو لگے گا کچھ بھی نہیں ہے یہ، اس کو بولنا ہے جس کو اس کی عظمت پتہ ہے، جو جاننے والا، جسے بولتے ہیں نا وہ بندر کے جانے کا ادرک کا سواد، ویسے ہی یہاں پہ وہ ہوتا ہے، جو مرغا ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتی ہے ڈائمنڈ ہے یا کھانا ہے، وہ کھائے گا اس کو سیدھے ہی بھرے گا پیٹ میں۔ اچھا، یہاں پہ اب پتہ ہے حدیث میں کیا آ گیا، میں پڑھا تھا پچھلی بار یہ حدیث ہے کیا ہے یہ میں اب جب تک کوئی مطلب حریص ہوگا آپ کے سامنے دعوت سننے کا، اس کو کچھ نہیں بولنا چاہیے جب تک، بعض اوقات نا ہمیں سے کچھ لوگ کیا کرتے، سر یہ بہتر رہتا اگر آپ بیچ بیچ میں کشمیری لینگویج کا استعمال بھی کرتے، اونلی مائی سجیشن سم ٹائم مدر لینگویج بیٹر ہوتی۔ میں کشمیری ہی کرتا اچھے سے، لیکن مسئلہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ہوتے ہیں کلاس میں نا جو کشمیری نہیں سمجھ پاتے، ویسے یہاں پہ ویسے کوئی نہیں ہے آج کل، لیکن یوٹیوب سے دیکھتے پھر وہ ویڈیو، اس لیے میں نے پھر نسبت کوشری اس کا کوشر اصل نت مگر وۄنۍ چھِ پیٚوان مجبوٗرن کَرُن اِنسانَس اردو مےٚ باسان بس کوشری کرنا ٹھیک ویسے، ٹھیک ہے ویسے بھی اردو بھی اچھا ہوتا ہے۔ میں کیا پوچھ گیا تھا، میں کیا بول رہا تھا؟ تو یہ چیز ہے کہ جب تک کوئی مطلب وہاں سے حریص ہوگا آپ کی بات سننے کا، یہاں سے بات نہیں کرنی چاہیے، جب لگتا ہے کہ ہاں وہاں سے بھی حریص سے بات سننے کا، تو اس کے بعد بات بولنی چاہیے۔ ویسے جب لگتا ہے بعض اوقات ہمیں، اگر میں اس کو بولوں گا قرآن کی یہ آیت یہ حدیث کی آیت یہ سنے گا نہیں اچھے سے، ابھی یہ اپنے مسئلے میں آکوپائڈ ہو گیا ہے، تو وہاں نہیں بولنا چاہیے کچھ قرآن حدیث کچھ بھی نہیں۔ جب ٹھنڈا ماحول ہو جائے گا اچھے سے پتہ ہے کہ لوگ سنیں گے، ہاں یہ تیار ہو گیا سننے کے لیے، تب بولنا چاہیے، ہمیشہ یہاں سے تھوپنا چاہیے، سنو میرا مذہب کی بات ہے، میں 2 گھنٹے دوں گا لیکچر تمہیں ایک ساتھ۔ جب لگتا ہے کہ ہاں موقع میل برابر ہے، یہ سننے کے لیے تیار ہے، موقع بھی اچھا ہے، پرفیکٹلی اس کو مطلب یہ بات پہنچ جائے گی دل کے اندر، تو اس موقع پہ انسان کو بات بولنی چاہیے، اور وہ اثر انداز پہ ہوتی ہے وہ والی بات۔ پتہ نہیں حدیث میں آ گیا کہاں پہ آ گیا، آپ ایک منٹ رک جائیے، میں نے یہ بولا تھا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مجھے اچھا لگا تھا جب میں پڑھ رہا تھا اس ٹائم پہ، تو میں سوچا کہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہائے خدا، یہ کہاں پہ تھا؟ اچھا یہاں پہ تھا، یہ قرآن امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے پاس ہے، الحکمت فتعرفون وتنکرون فقد برئ، اب مجھے ملے گا نہیں اس ٹائم پہ، ہم پڑھیں گے اپنا ہی۔ ہم کہاں تھے؟ وما قدر اللہ حق قدر اذ قالوا ما انزل اللہ، اچھا یہ چیز آیت نمبر 91 جو تھی، اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ کہاں گئی یہ والی آیت؟ وما قدر، اچھا یہ رہا، ٹھیک ہے، پہلی جو ہمیں سیکنڈ پوائنٹ آ گیا، اوپر جو پوائنٹ تھا وہ یہاں پہ آ گیا، دے قدر، قدر کے معنی ہوتے ہیں اندازہ کرنے کے، ٹھیک ہے، اور یہ کسی چیز کی اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، یعنی کہ قدر بولتے ہیں اندازہ کرنے کو، تقدیر اس کو بولتے ہیں اندازہ کرنے کو، ہم بولتے ہیں لیلۃ القدر، یعنی کہ وہ رات جس دن تقدیر لکھی جاتی ہے، تقدیر حوری جو ہوتی ہے سال بسال چینج ہے نا، یا وہ رات جس میں جو ہے، جو قدر و منزلت کی رات ہے، اس میں ایک رینک ہے، یعنی کہ جو انسان اس کی معرفت سے آگاہ ہوگا اس کو اس کی رینک سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قدر کا مطلب ہوتا ہے معرفت حاصل کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے کہ اصل حقیقت جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے، یعنی کہ تب انسان کرے گا اللہ تعالیٰ کی قدر جب اس کی وہ اصل حقیقت جانے گا اللہ تعالیٰ کی، اور جب وہ اصل حقیقت معرفت اس کو ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تب جا کے وہ اللہ کی قدر کر سکے گا، تو قدر مطلب ہو گیا وہی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ ارسال رسول اور انزال کتب کا انکار کرتے رہتے تھے، ارسال رسول بھیجا رسولوں کا، اور انزال کتب کا انکار کرتے تھے،